ذرا ایک لمحے کے لیے نقشہ ذہن میں لائیں۔ جزیرہ عرب کا وہ کونا جہاں صحرا ختم ہوتے ہیں اور پہاڑ شروع ہوتے ہیں، جہاں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں سے کبھی خوشبوئیں پوری دنیا میں جاتی تھیں مگر آج وہاں بارود کی بو ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یمن کی۔ سوال یہ ہے کہ یمن آخر ہے کہاں؟ یمن سعودی عرب کے بالکل جنوب میں واقع ہے، ایک ایسی سرحد جسے سعودی عرب اپنے قومی سلامتی کی پہلی دیوار سمجھتا ہے۔ یمن کے ایک طرف سعودی عرب ہے، دوسری طرف بحر احمر اور سامنے باب المندب کے وہ آبی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کی تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ یعنی جو یمن کو کنٹرول کرے وہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ عالمی تجارت کی ایک اہم شارغ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یمن کیوں مشہور ہے؟ کیا صرف جنگ کی وجہ سے؟ نہیں، یمن وہ ملک ہے جسے عرب دنیا کی تاریخ میں خوش نصیب سرزمین کہا جاتا تھا، لیکن آج یہ خوش نصیبی سوال بن چکی ہے۔ اب اصل سوال، سعودی عرب کا یمن سے مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ آخر شروع کب ہوا؟ ناظرین، یمن میں برسوں سے خانہ جنگی چل رہی ہے۔ ایک طرف ہے حویثی باغی جو ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہے وہ حکومت جسے سعودی عرب اور مغربی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ سعودی عرب کا خوف صاف ہے، اگر یمن میں ایران نواز گروہ طاقتور ہو گئے تو سعودی عرب کی جنوبی سرحد نہ صرف غیر محفوظ ہو جائے گی، یعنی خطرہ صرف یمن تک محدود نہیں رہے گا بلکہ خطرہ ریاض تک بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب عالمی تجارت کی بادشاہت چاہتا ہے جو یمن کو کنٹرول کرنے سے ہی مل سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 2015 میں MBS محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں یمن میں فوجی مداخلت کی، لیکن یہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے کیونکہ اچانک ایک اور ملک اس جنگ میں پوری قوت سے کود پڑا۔ حال ہی میں ایک اور مسلم ملک سعودی عرب کے برابر کھڑا ہو گیا اور وہ ملک ہے متحدہ عرب امارات۔ سوال یہ ہے کہ UAE کا یمن سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ کیوں اپنی فوجیں ہزاروں کلومیٹر دور یمن بھیج رہا ہے یا بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ UAE کا مقصد صرف سعودی عرب کی مدد نہیں تھا۔ UAE یمن کی بندرگاہوں خاص طور پر ادن اور باب المندب کے ارد گرد اثر و رسوخ چاہتا ہے۔ تجارت، سمندری راستے اور علاقائی طاقت، یہی UAE کی اصل دلچسپی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ مسئلہ سارا ترقی اور عالمی تجارت کا بے تاج بادشاہ بننے کا ہے۔ یہیں سے سعودی عرب اور UAE کے مفادات آہستہ آہستہ ٹکرانے لگے ہیں۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم یمن کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں اور UAE عملی طور پر یمن کے جنوبی حصے میں الگ گروپوں کی حمایت کرنے میں لگا ہوا ہے، یعنی ایرانی گروہوں کی۔ یہیں سے سوال جنم لیتا ہے کہ کیا دونوں اتحادی واقعی ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہے تھے یا ایک ہی میدان میں دو الگ الگ جنگیں تھیں؟ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ UAE نے محسوس کیا کہ یہ جنگ مہنگی پڑ رہی ہے۔ بین الاقوامی تنقید، انسانی بحران اور سعودی دباؤ سب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب UAE نے اچانک اعلان کیا کہ ہم اپنی فوجیں واپس بلا رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ مکمل انخلا تھا یا یہ محض حکمت عملی کی تبدیلی تھی؟ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار UAE اور سعودی عرب تیل کی تنازع میں بھی الجھے رہے ہیں۔ سعودی عرب خود کو تمام مسلم امہ کی سربراہی کے طور پر بنوانا چاہتا ہے جبکہ UAE یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی جانب کہ UAE اور سعودی عرب کی تنازع میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان نے ابتدا ہی سے واضح کیا کہ وہ یمن کی جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لے گا۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اور پاکستان نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ساتھ ہی پاکستان نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی پر آنچ آئی تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ایک نہایت نازک توازن ہے۔ ایک طرف سعودی عرب جو پاکستان کا پرانا دوست، معاشی ساتھی اور دفاعی شراکت دار ہے، دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ سیاست جہاں ایک قدم بھی پورے خطے کو ہلا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کل کو سعودی عرب اور UAE کے درمیان اختلاف کھل کر سامنے آ جائے تو پاکستان کیا کرے گا؟ فی الحال پاکستان کا جھکاؤ واضح ہے، یعنی سعودی عرب کے ساتھ۔ وجہ صرف جذباتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک ہے۔ توانائی، روزگار، دفاع اور سفارت سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یمن کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب اتحاد مستقل نہیں رہے۔ آج دوست کل حریف ہو سکتے ہیں اور طاقت اب صرف فوج سے نہیں، بندرگاہوں، راستوں
اور اثر و رسوخ سے جانی جاتی ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ یمن میں جنگ کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یمن کبھی اس جنگ سے نکل پائے گا اور کیا اس آگ کی تپش خطے کے دوسرے ممالک تک پہنچے گی؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی مستقبل کے پاس ہیں۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔